اور فرمایا جب تک اپنی ماں سے، باپ سے، ٹھنڈے پانی سے، میٹھے کنویں سے، اس سے بڑھ کے مجھ سے عشق نہیں کرو گے، اس وقت تک تم کامل ایمان پا نہیں سکتے۔ یہ 12 ربیع الاول کا جو پیغام ہے یہ سارے سال کے لیے ہے۔ اور محبت جو وہ ہوتی ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، لا منتہا ہے۔ مومن کا ہر پل، ہر لمحہ ربیع الاول اور 12 ربیع الاول درود واحد ہے، اگر کوئی دکھاوے کے لیے پڑھے فرمایا درود پھر بھی قبول ہے۔ مومن کا ہر پل، ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر صبح، ہر شام ربیع الاول ہے۔ مومن کبھی ساعتوں اور لمحوں کی محبت نہیں کرتا، اور محبت جو وہ ہوتی ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، لا منتہا ہے۔ میرے آقا کملی والی کی محبت ماں سے، باپ سے، مرشد سے، آقا سے، باس سے، بڑے سے بڑھ کے ہے، تو کیا ہم ان محبتوں کو وقتوں کی قید میں لگائیں؟ نہیں۔ مومن کا ہر پل، ہر لمحہ ربیع الاول اور 12 ربیع الاول آقا کی آمد باسعادت۔ اور دوسری چیز یہ ہے، یہ عشق اور محبت کے تقاضے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ماں کھانا پکا رہی ہے، بچہ معصوم گیا ہے اسکول میں، کھانا پکاتے ہوئے وہ بچہ بچہ نہیں کہہ رہی، لیکن تصور میں ڈوبی ہے۔ اب بیٹھا ہوگا، اب پڑھ رہا ہوگا، اب شرارتیں کر رہا ہوگا، آتے ہوئے کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، میرا بچہ کہیں اغوا نہ ہو جائے۔ اب اس بچے کی دل میں جو تسبیح پڑھی جا رہی، اس کا نام عشق ہے۔ میرے آقا کا تصور ہر پل نینوں کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے، کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے۔ ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا، اس دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے۔ میرے آقا کی محبت اور عشق، اور فرمایا جب تک اپنی ماں سے، باپ سے، ٹھنڈے پانی سے، میٹھے کنویں سے، اور مختلف احادیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس سے بڑھ کے مجھ سے عشق نہیں کرو گے، اس وقت تک تم کامل ایمان پا نہیں سکتے۔ تو یہ 12 ربیع الاول کا جو پیغام ہے یہ سارے سال کے لیے ہے۔ ہم اپنی شادیوں میں کملی والے کو دعوت نامہ بھیجا کریں، کارڈ بھیجا کریں، میرے حضور کا ایک کارڈ لکھا کریں، آقا حسنین کریمین کے ساتھ، آل و اصحاب کے ساتھ آپ خود تشریف لائیں۔ اب یہ دیوانگی ہے۔ اس کا مقصد اصل یہ ہے کہ اپنی غمیوں اور شادیوں میں، اپنی رسموں میں کملی والے کے عشق کو غالب کرے۔ مقصد یہ ہے۔ کارڈ بھیجنا یہ میرے خیالات اور میرے عشق کی کیفیت ہے۔ اصل یہ ہے کہ ایک طرف شریک ہے، ایک طرف میرا ناک ہے، اور ایک طرف ربیع الاول کا پیغام ہے کہ اس شادی میں میں نے کملی والے کو خوش کرنا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ انہوں نے کہا یہ جمع دار ہے، انہوں نے کہا خوشی کا دن ہے، آج اس کو راضی کرو۔ کون؟ میراثی، خوشی کا دن ہے، اس کو راضی۔ کون؟ ملازم، خوشی کا دن، راضی کرو۔ اور ایک دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ کملی والے کا ایلچی ہے، کملی والے کا سفیر ہے۔ کیوں آیا؟ اس نے کہا جب مجھے راضی کریں۔ اس نے کہا ہمارا ناک کٹ جائے گا، رواجوں کو چھوڑ کے کملی والے کی غلامی میں آئیں گے۔ تو یہ ہے ربیع الاول، اپنی شادیوں میں، اپنی غمیوں میں، اپنی خوشیوں میں کملی والے کی ادائیں، کملی والے کی سنت اور اس کی غلامی کو سامنے رکھنا۔ بعض اوقات بعض لوگ کسی شیخ کی اجازت کے بغیر یا اپنی کیفیت کے ساتھ کوئی عمل کرتے ہیں، تو میں اس میں صرف ایک چیز بتاتا ہوں، وہ ہے درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی کے اندر نور ہے، سرور ہے، سکون ہے، راحت ہے، روحانیت ہے، نورانیت ہے، عطا ہے، شفقت ہے، مہربانی ہے، القاء ہے، کیف ہے، کیفیات ہے، قبر کا نور ہے، حشر کا نور ہے۔ عجیب بات بتاؤ، ہمیں قبر میں جب بندہ جائے گا تو سارے چھوڑ جائیں گے، بھائی نہ تو کام آئے گا، نہ کوئی فرزند، عرصہ نہیں کھل جائے گا جب آنکھ ہوئی بند، وہ کام کرو جس سے خدا ہوئے رضامند، ہوشیار کے ہونا ہے تمہیں خاک کا پیوند، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کوئی کام نہیں آئے گا۔ قبر میں رکھ کے اس کو سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے، ایک حسین جوان اس کے سرہانے آ کے بیٹھے گا، اور نکیرین کے سوال و جواب، اور ہر لمحے میں اس کا ساتھ، اندھیروں میں روشنی، بھوک میں کھانے، قبر کے بچھونے، سب کا انتظام۔ کہ تو کون ہے؟ سارے مجھے چھوڑ گئے۔ کہا میں وہ درود ہوں جو تو اٹھتے پڑھتا تھا، بیٹھتے پڑھتا تھا، سوتے پڑھتا تھا، جاگتے پڑھتا تھا، تو مجھے نہیں بھولا، میں تجھے نہیں۔ ہر عبادت کے لیے اخلاص ضروری ہے، اخلاص، مخلص ہونا۔ درود واحد ہے، اگر کوئی دکھاوے کے لیے پڑھے، جبکہ مومن دکھاوے کے لیے پڑھ ہی نہیں سکتا، مومن تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے۔ اور میں درود پھر بھی قبول ہے۔ اور یہ جو نماز کی اتحیات میں نا،
یہ جو اللہ نے درود رکھا ہے نا، ساری عبادات کے بعد التحیات ہے التحیات ہے۔ لیکن التحیات سے پہلے آپ یہ دیکھیں، آپ ذرا غور کیجئے گا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، بس یہاں تک رک جائیں۔ جب میرے آقا معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب کیا لائے؟ تو حضور نے فرمایا میں آپ کے لیے اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا بھی عجیب سوال جواب دیا، اللہ پاک نے عجیب عطا فرمائی، کیا؟ قیامت تک کے لیے آپ جیسے مجھ جیسے ضعیفوں اور کمزوروں کے لیے بھی اللہ نے ایک عطا کر دی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے میرے حبیب آپ جب جائیں گے نا، آپ کی غلامی کرنے والوں کے لیے بھی میرے سلام۔ آپ غور کریں۔ اچھا اب اس کے بعد اگلی کہانی اور سچی کہانی، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ٹھیک، اس کے بعد اشہد اللہ پڑھ کے سارا کچھ پڑھنے کے بعد پھر آپ درود پڑھتے ہیں، اور درود آخر میں پڑھتے ہیں۔ یہ اس بات کی بنیاد ہے کہ ساری عبادتوں پہ قبولیت کی مہر، اور وہ میرے آقا کملی والے کی نسبت کے بغیر نہیں لگ، نسبت مصطفیٰ چوکٹ مصطفیٰ کے بغیر نہیں لگ سکتا۔ تو حضور نے فرمایا میں آپ کے لیے اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا بھی عجیب سوال جواب دیا، اللہ پاک نے عجیب عطا فرمائی، کیا؟ قیامت تک کے لیے آپ جیسے مجھ جیسے ضعیفوں اور کمزوروں کے لیے بھی اللہ نے ایک عطا کر دی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے میرے حبیب آپ جب جائیں گے نا، آپ کی غلامی کرنے والوں کے لیے بھی میرے سلام۔ آپ غور کریں۔ اچھا اب اس کے بعد اگلی کہانی اور سچی کہانی، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ٹھیک، اس کے بعد اشہد اللہ پڑھ کے سارا کچھ پڑھنے کے بعد پھر آپ درود پڑھتے ہیں، اور درود آخر میں پڑھتے ہیں۔ یہ اس بات کی بنیاد ہے کہ ساری عبادتوں پہ قبولیت کی مہر، اور وہ میرے آقا کملی والے کی نسبت کے بغیر نہیں لگ، نسبت مصطفیٰ چوکٹ مصطفیٰ کے بغیر نہیں لگ سکتا۔ آپ غور کریں۔ اچھا اب اس کے بعد اگلی کہانی اور سچی کہانی، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ٹھیک، اس کے بعد اشہد اللہ پڑھ کے سارا کچھ پڑھنے کے بعد پھر آپ درود پڑھتے ہیں، اور درود آخر میں پڑھتے ہیں۔ یہ اس بات کی بنیاد ہے کہ ساری عبادتوں پہ قبولیت کی مہر، اور وہ میرے آقا کملی والے کی نسبت کے بغیر نہیں لگ، نسبت مصطفیٰ چوکٹ مصطفیٰ کے بغیر نہیں لگ سکتا، نہیں لگ، نسبت مصطفیٰ چوکٹ مصطفیٰ کے بغیر نہیں لگ سکتا۔ آپ غور کریں۔ اچھا اب اس کے بعد اگلی کہانی اور سچی کہانی، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ٹھیک، اس کے بعد اشہد اللہ پڑھ کے سارا کچھ پڑھنے کے بعد پھر آپ درود پڑھتے ہیں، اور درود آخر میں پڑھتے ہیں۔ یہ اس بات کی بنیاد ہے کہ ساری عبادتوں پہ قبولیت کی مہر، اور وہ میرے آقا کملی والے کی نسبت کے بغیر نہیں لگ، نسبت مصطفیٰ چوکٹ مصطفیٰ کے بغیر نہیں لگ سکتا۔